بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سوالات کا سیشن بہت اچھا جا رہا ہے، جو مہربانی فرماتے ہیں، بالخصوص آج کل بڑے سنجیدگی سے سوالات آ رہے ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ مختصر مگر جامع سوال کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب ایسا دوں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے جو قرآن پاک اور قرآن و حدیث سے دین کی صحیح سمجھ آ جائے اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو۔ تو آج کا جو پہلا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سید مرد کی غیر سید بیوی جو شرعی طور پہ فقیر ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یعنی مرد تو سید ہے، اس کی بیوی سید نہیں ہے، وہ غیر سید ہے لیکن شرعی فقیر ہے، اور دیں گے تو وہ اپنے خاوند پہ یا بیوی بچوں پہ، وہ اپنے خاوند پہ اور بچوں پہ خرچ کرے گی، تو لہٰذا اس پر شرعی کیا احتمال ہے اور کیا ہے؟ دیکھیں، عورت زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ وہ شرعی فقیر ہو، جب اس کی ملکیت میں چلی جائے وہ جہاں خرچ کرے، یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ اگر شرعی فقیر ہے وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں کی توجہ دلواؤں گا کہ اگر کوئی سید ہو اور وہ اتنا غریب ہو، زکوٰۃ تو وہ لے نہیں سکتا اور صدقہ واجبہ وہ لے نہیں سکتا، تو پھر کیا اگر وہ غریب ہو تو اس کو بھوکا مار دیں کہ سزا دیں اس کو، بھئی یہ سید ہے؟ تو اللہ کے بندے، ان کو نفلی صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا جو رشتہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ان کو حاصل ہے، اس نسبت کو دیکھتے ہوئے سرکار کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ جناب والا زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، اب وہ شرعی وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے تو سید ہیں تو چلو بھوکے مر جائیں، اب ان کی ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں، جو واجبہ ہیں جیسے یہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ درود تاج میں ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں یا آپ یہ بلائیں ٹالنے والے ہیں، تو یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور یہ شرک اور بدعت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ماننا شرک کہلاتا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں آپ زندہ ہیں مردہ ہیں؟ آپ کہیں گے زندہ ہیں، تو میں کہوں گا حی القیوم، تو وہ ذات ہے، زندہ ہونا تو اس کی صفت ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے یقیناً الحمدللہ مومن ہے، تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المومن، اب مومن ہونا تو اس کی صفت ہے۔ تو اگر تعریف یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ماننا شرک کہلاتا ہے، تو پھر تو وہ بھی مومن اور آپ بھی مومن، وہ بھی زندہ آپ بھی زندہ۔ اسی طرح آپ بھی حافظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ بھی حافظ۔ آپ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھیں، چند سال پڑھنے کے بعد حضرت علامہ مولانا فلاں، اور آپ بھی مولانا، اور وہ انتا مولانا، وہ بھی مولانا۔ آپ بھی سمیع اور بصیر، اللہ نے بندے کے لیے بھی صورت دہر میں اور سمیع اور بصیر کا لفظ بولا ہے۔ تو دوستو، شرک کی تعریف یہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، شرک کی تعریف یہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو واجب الوجود ماننا شرک کہلاتا ہے۔ واجب الوجود کی تعریف اور ڈیفینیشن، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی اللہ کے تابع ہے، اس کی زندگی کسی کے تابع نہیں۔ ہم حافظ قرآن ہیں، ہمارا حافظ ہونا اللہ کے تابع ہے، اس کا حافظ ہونا کسی کے تابع نہیں۔ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے تابع ہے۔ اسی طرح ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے تابع ہے، اللہ کسی کے تابع نہیں۔ جو ذات اور صفات میں کسی کے تابع نہ ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مشکل کشائی فرماتے ہیں، یا وہ قحط اور امراض، آپ کئی مریضوں کو آپ نے دعا فرمائی،
وہ شفا مل گئی، کئیوں کی پنڈلی ٹوٹی، آپ نے اللہ کی عطا سے توفیق سے جو ہے وہ ہاتھ مبارک رکھا، شفا مل گئی، حضرت علی کی آنکھیں خراب ہوئیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جناب والا پاؤں مبارک پہ لعاب لگایا، تو آپ تو منبع شفا ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے یہ شرک کی مشین کو جو ہے آہستہ کریں، اس کو بند کریں، ہر ایک پر شرک کے فتوے نہ لگائیں۔ باقی آپ نے یہ پوچھا کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، عذاب ٹلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو قرآن و حدیث سے عقیدہ ہے، آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے، اعتراضات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جناب جنات کا وجود ہے، اگر جنات کا وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اچھا، جو چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ نہیں ہوگی۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، جنت دیکھی ہے، فرشتے دیکھے ہیں۔ بھائی ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے سکول میں پڑھتا تھا، تو اب وہ دہریہ جو استاد تھا وہ دہریہ تھا، اس نے کہا بچوں یہ دیکھو یہ زمین ہے نظر آ رہی ہے، یہ میز ہے نظر آ رہی ہے، یہ گلاس ہے نظر آ رہا ہے، یہ تختہ سیاہ ہے، بلیک بورڈ ہے نظر آ رہا ہے، اسی طرح اللہ ہوتا تو نظر نہ آتا۔ تو ایک چھوٹا سا مسلمان بچہ جو جن کے والدین یقیناً عاشق رسول ہوں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوں گے، اپنے بچوں کو بجائے سیاسی اور دوسرے لوگوں کے تعارف کرانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق دینے والے ہوں گے، اللہ کی توحید اور محبوب کی رسالت کا سبق دینے، یقیناً وہ کسی اعلیٰ خاندان کے ہو گئے وہ بچہ۔ تو وہ اس نے بچے نے اٹھایا اور جانے لگ گیا، اور استاد نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کلیہ بتا دیا، جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، لہٰذا تو آپ کے دماغ میں سر میں دماغ میں جو کھوپڑی میں عقل ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، گویا آپ کے کلیے مطابق آپ کے پاس عقل نہیں، تو جس استاد کے پاس عقل نہ ہو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس پڑھنے کی؟ تو یعنی اس بچے نے اس کو جواب دے دیا کہ ہر چیز کا تمہیں نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ اعتراض جھاڑ دینا کہ جناب والا اگر جن ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تخلیق جنات اور انسانیت کا جو ہے ذکر اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرما دیا، تو اب اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن، ہم نے جنوں کو تخلیق کیا۔ اب جن جب ہیں آپ کو نظر آنا تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اور ایمان کا تقاضا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فرما دیں وہ تحقیق نہیں کرتے، تصدیق کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تو اللہ نے فرما دیا خلق الجان من مارج من نار، تو جنات کو ہم نے تخلیق کیا ہے آگ سے۔ تو اب قرآن پاک میں جنات کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تخلیق کی، تو جب قرآن مجید میں ہے کہ جنات ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں جی اگر ہوتے تو ہمیں نظر آتے؟ تو اس لیے آپ اپنی جو ہے عینک درست کروائیں۔ اور اسی طرح آج کل یہ کرونا وائرس آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وائرس کے ڈر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جراثیم آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہیں، جس طرح کرونا وائرس ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ڈرے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ جنات بھی ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتے۔ آپ کو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سنتے ہیں تو فرشتہ کیوں کھڑا کیا ہے بتانے کے لیے؟ یہ میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی یہ بیان کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو فرشتہ کھڑا ہے یہ اس بات کا پروٹوکول ہے، اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ بھئی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے کہ نہیں ہے، علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں، کرامن کاتبین ہے، یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ سمیع بصیر ہے تو یہ دو فرشتے آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا ان دو فرشتوں کی وجہ سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو ایک فرشتے کے بتانے سے علم مصطفیٰ کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ جو آپ نقب زنی کرنا چاہتے ہیں اور جو بات آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اس دعوے میں نہیں آ سکتے۔ الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث کا
جو ہے عرفان رکھتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ کیا محض خواب دیکھنے سے غسل واجب ہوتا ہے جبکہ جسم اور لباس پر اثرات موجود نہ ہوں؟ دیکھیں، اگر کسی کو خواب آیا کہ میرے پر غسل واجب ہو گیا، احتلام آیا ہے، اور اٹھنے پر اس نے اپنے کپڑوں پر، جسم پر کوئی اثرات نہیں دیکھے، تو اس کو جسم پاک ہے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں۔ ناپاکی کی حالت میں اگر پسینہ آئے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ جو مومن اور مسلمان ہے نا، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، جو اس کو پسینہ آئے گا، یہ نہیں کہ گندگی جسم پہ لگی ہوئی ہے وہ کپڑوں سے لگ جائے، اس سے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے، بات صرف پسینے کی ہو رہی ہے، جو پسینے کا سوال ہوا ہے۔ جو پسینہ اس کو آئے گا اور وہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو مومن اور مسلمان کا پسینہ پاک ہے، اس سے نماز پڑھنا درست ہے، وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب کیا کرے؟ دیکھیں، سورت ملانا واجب ہے، اب رکوع میں جا کے اس کو یاد آیا میں نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور دوسری سورت نہیں پڑھی فاتحہ کے بعد، تو اب وہ لوٹ کے نہ آئے بلکہ وہ سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ امریکہ سے سوال ہے کہ میں ملک سے باہر ہوں اور روزگار کے سلسلے میں ہوں، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، تو نماز با جماعت اور جمعے کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، باہر کے ممالک میں سوسائٹیز ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے حلال گوشت ملتا ہے اور یہاں سے حرام ملتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تو پھر آپ اکیلے نماز پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر خوش قسمتی سے کوئی اور مسلمان مل جائے، 2-3 مل کے آپ جماعت کرا لیا کریں تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کو وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے اور آپ کو جمعہ پڑھنا میسر نہیں آ رہا تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز با جماعت اور جمعے کا نہیں پوچھے گا، آپ اکیلے اپنی نماز بھی پڑھتے رہیں، جمعے والے دن ظہر کی نماز پڑھتے رہیں۔ ایک سوال ہے کہ جی میں کہیں مہمان گیا ہوا تھا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، شرم کے مارے میزبانوں کو نہیں بتایا اور نماز پڑھ لیا، اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ شرع میں شرم نہیں، یعنی شریعت میں شرم نہیں۔ مجھے ایسے سوالات سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شرم تو خدا سے کرنی چاہیے، بندے اگر راضی بھی ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ لہٰذا ہمیشہ اصول یہ یاد رکھیں، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، اور میزبانوں کو کہہ دینا چاہیے بھائی میرے اوپر غسل واجب ہے، میں نے غسل کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، اس پر تو آپ پابندی تو لگا نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ کو اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اور جو بھی عبادت کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور جب بھی ڈرنا چاہیے اللہ کے لیے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بتا دیتے اور غسل کر کے پھر نماز پڑھ لیتے وضو کر کے تو افضل تھا۔ لہٰذا آپ نے چونکہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس عمل سے بچیں اور یہ کبھی بھی نہ کریں۔ جس کی فرض نمازیں رہتی ہیں ان کی قضا نہ کرے اور نوافل پڑھتا رہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جن کی فرض نمازیں رہتی ہوں نا، اگر وہ کثرت سے ہے تو یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول ہے کہ جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی قرض بہت زیادہ سر پہ چڑھ جائے اور قرض ادا کرنے کے بجائے خیرات ہی بانٹتا رہے۔ تو جس کی فرض نمازیں رہتی ہیں وہ اپنی پچھلی نمازوں کا حساب لگا کر جو ہے وہ نوافل کی جگہ نوافل بھی پڑھے، لیکن زیادہ قضا نمازوں پر زور دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگر کسی قضا نمازیں ادا کر رہا ہوں اور شروع کر دی اور اسی دن اس کا وصال ہو گیا تو قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی جانتا ہو کہ سفر میں قصر نماز پڑھی جائے گی، قصر واجب ہے، پھر پوری نماز پڑھے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ قصر نماز واجب ہے۔ عند الاحناف جو یہ کہے گا کہ جی میں پوری پڑھ لیتا ہوں، کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ تو ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمانی دی ہے اور آپ نے ٹھکرا دی ہے، تو لہٰذا نماز قصر واجب ہے، آپ کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔
پوری نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ اگر جو پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا مسافر سنت مؤکدہ پڑھے نہ پڑھے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے ملتان سے لاہور جانا ہے، لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، وہ جو شرعی سفر ہے۔ تو اگر آپ جب موومنٹ کر رہے ہیں، آپ جناب والا سفر میں ہیں، موو کر رہے ہیں، تو اب جو سنت مؤکدہ تھیں وہ آپ کے لیے غیر مؤکدہ ہو گئیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچ جائیں، حالت قرار اور سکون میں پہنچ جائیں، پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ سنتیں بھی پڑھیں۔ اچھا، نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت یاد نہیں آ رہی تو کیا نماز توڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ آگے کون سی سورت پڑھیں، کوئی آیت یاد نہیں اب، تو پھر آپ اب رکوع میں چلے جائیں، نماز مکمل کر کے سجدہ صاحب کر لیں، نماز درست ہو جائے گی، نماز توڑنی نہیں ہے۔ قصر کی قضا حضر میں اور حضر کی قضا سفر میں، تو سفر میں حالت قضا کا اعتبار ہوگا یا ادا کا؟ یعنی سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر میں سفر میں ہوں، میری نماز جو ہے وہ قصر تھی اور میں نے نہیں پڑھی، وہ قضا ہو گئی، اب جب میں وہاں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں تو اب کیا میں وہ جو سفر میں قضا ہوئی ہے وہ قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا؟ تو یاد رکھیں جو سفر میں قضا ہوئی ہے وہ گھر میں آ کے بھی آپ نے اس کی ادا جو ہے وہ قصر ہی پڑھنی ہے۔ اس کا جو قصر جو ہے اس کی قضا کی جو ادا ہے وہ قصر ہوگی۔ اور اگر کہیں آپ مسافر ہیں اور آپ پرانی نمازیں جو گھر میں قضا ہوئی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہاں مسافر ہو کے بھی آپ نے گھر والی وہ جو نماز ہے قصر نہیں پوری پڑھنی ہے۔ یعنی قصر قضا کی ادا بھی قصر ہے اور پوری نماز جو قضا ہوئی ہے اس کی ادا بھی، وہ جو قضا بھی ہے وہ بھی پوری ہے۔ اکثر لوگ عید کے بعد خطبہ نہیں سنتے، چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں خطبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ جتنی بھی سنتیں ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کو خطبے کو سننا چاہیے۔ اور جو سعادت کے طلبگار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ خطبہ سنت ہے، اس کو ترک نہ کریں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی اگر ایک آیت چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت چھوٹ گئی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس سے آپ کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اچھا جی، باجماعت وطر کی ادائیگی کے دوران مقتدی کی دعائے قنوت رہ جائے تو کیا وہ اکیلا سجدہ سہو کرے گا؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر امام سے دعائے قنوت رہ جائے تو وہ تو سجدہ سہو کرے گا، اگر مقتدی جو ہے اس سے دعائے قنوت رہ جائے تو اس سے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ جماعت کی برکت سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال سعودی عرب سے آیا ہے جناب کہ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی فضیلت کیا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا حوالہ نہیں مل رہا ہمیں۔ بھئی آپ کوشش کریں تو کیوں حوالہ نہیں ملتا؟ اتنے مکتبے ہیں، آپ مکتبے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ پوچھ لیں کہ مسند احمد ہمیں چاہیے، مسند احمد کی جناب والا جلد نمبر 3 لے لیں، اس کو جب کھولیں گے صفحہ نمبر 155 جو عربی والی ہے تو اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور مسند احمد میں یہ ہے کہ راویوں کے نام سے جو ہے جلدوں میں بعض حدیث ملتی ہیں، تو اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری مسجد نبوی شریف میں آیا اور جس نے نمازیں پڑھیں 40 اور 40 کے درمیان ایک بھی فوت نہ ہوئی، تو جس نے 40 نمازیں پوری کیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا، عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور منافقت سے نفاق سے اس کو برات مل جائے گی اور برات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ یعنی 40 نمازیں آپ نے پڑھیں اور جناب والا درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہوئی، تو اسی لیے یہ 8 دن حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی 40 نمازیں پوری کریں۔ اگر یہ 40 نمازوں کا وجود نہ ہوتا تو سعودیہ والے 8 دن کیوں ٹھہراتے؟ وہ تو بالکل ہی
پہلے کہتے بس مدینہ شریف حاضری دو اور چلو یہاں سے جاؤ۔ تو یہ مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے مسجد نبی شریف، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھی اور درمیان میں کوئی ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی تو اسے جہنم سے آزادی، عذاب سے نجات اور نفاق سے برات کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور 18واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرات آتے رہیں یا ریح خارج ہوتی رہے یا بواسیر کا جو ہے نا خون نکلتا رہے یا جسم کے اوپر کوئی ایسی پیپ ہے، وہ دانے ہیں یا کوئی ایسی زخم ہے جس سے خون نکلتا رہے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب یہ صورتحال ہو، عادت یعنی کبھی کبھی ایسا نہ ہو، اگر کسی کو کبھی ایسا ہو گیا قطرے آ گئے اور یا جناب والا خون آ گیا یا ایسا معاملہ، تو اس کو نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ لیکن جس کو ہر وقت یہ مسئلہ ہے پیشاب کے قطرات، ری کا پرابلم یا بواسیری خون یا جسم سے کہیں خون نکلتا رہتا ہے، وہ نہیں رکتا، تو اب وہ شرعی معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے وہ اس نماز کے وقت میں وضو کر لے، اس وضو سے اگلی نماز کے ٹائم تک جو ہے وہ جتنی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، اس کی قبول ہے۔ اور پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح 12:30 سے لے کر 5 تک وہ 12:30 بجے وضو کرے، 5 بجے تک اس کا وضو قائم ہے۔ اس دوران وہ جتنی مرضی ہے نماز پڑھے، نوافل پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے، اس کا وضو قائم ہے۔ اسی طرح پھر وہ 5 بجے دوبارہ جب عصر کا ٹائم شروع ہوگا وضو کرے گا، اب مغرب کی اذان تک اسی وضو سے عبادت کر سکتا ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھ سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، یعنی اس کا وضو قائم ہوگا۔ اسی طرح پھر مغرب کے ٹائم وضو کرے گا تو عشاء تک، تو عشاء سے لے کر پھر صبح صادق تک اگر وہ جاگتا رہا، سویا نہیں، تو جب نماز وہ شرعی معذور ہو جائے، یہ پرابلم شروع ہو جائے، تو پھر اس نماز کے وقت تک جو ہے وہ وضو کر سکتا ہے، عبادت۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ اکثر پڑھتے ہیں تو جب سلام پھیرتے ہیں تو کوئی دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرتے ہیں، کوئی دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں جنازے کا تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ شرعی طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ دیکھیں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ ہے۔ اس میں آپ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد آپ جنازہ کے لیے دعا پڑھتے ہیں، چوتھی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ سلام پھیرتے ہیں۔ جب آپ نے چوتھی تکبیر کہہ دی تو اب یہ نماز سے خروج ہو گیا، یعنی آپ نماز سے خارج ہو گئے، تو چوتھی تکبیر میں آپ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے اس طرح جناب والا ایک ہاتھ چھوڑا اور دوسرا، تو اس کو ڈنڈے مارنے کی یا اسے زد و کوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سلام آپ نے پھیر لیا، آپ نماز سے آپ نے چوتھی تکبیر کہہ دی، آپ خروج عن الصلاۃ ہو گیا، اب نماز جنازہ سے آپ خارج ہو گئے۔ افضل یہی ہے کہ آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کے پھر سلام کریں۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ اکثر ہم جاتے ہیں تو نماز جنازہ کی 1-2 تکبیرات نکل چکی ہوتے ہیں، تو نماز جنازہ میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے کتنی تکبیرات کہی ہیں۔ جنازے کے اندر 2 ارکان جو ہیں، 2 ارکان ہیں، قیام اور تکبیرات، یعنی سادہ میں سمجھا دوں جنازے کے 2 فرائض ہیں، ایک قیام اور ایک تکبیرات۔ تو جس نے ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز جنازہ میں جاتے ہیں اور جناب والا مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم شروع ہو جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اور اللہ اکبر نہیں کہا، اور ادھر سے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، یہ پیچھے شروع ہو جاتے ہیں درود پڑھنا، اور ادھر سے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے اللہ اکبر نہیں کیا اور جناب اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے تکبیرات کہنا بھی یہ فرض ہے اور قیام کرنا بھی فرض ہے۔ تو اسی طرح جناب والا آپ دیکھیں کہ امام کے پیچھے آپ کو کتنی تکبیرات ملی ہیں۔ اگر آپ دوسری تکبیر میں گئے ہیں تو 2 تکبیریں آپ نے امام کے ساتھ کہہ دیں تو باقی بچ گئیں 2۔ تو اگر آپ آخری میں گئے ہیں تو 1 تکبیر آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، باقی بچ گئیں 3۔ تو اب آپ امام جیسے سلام پھیرے، جتنی تکبیریں رہ گئی ہوں آپ اتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں، آپ کا جنازہ پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ تسبیح کے بارے میں کافی سوالات آ رہے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتائیں۔
ابھی کافی سارے سوالات ایسے ہیں جن کے ہم جوابات وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے سوالوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو صلاۃ تسبیح کا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ تسبیح کی فضیلت نہیں پوچھی گئی، طریقہ پوچھا گیا، تو یقیناً فضیلت سوال کرنے والا جانتا ہوگا۔ اگر فضیلت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو دوبارہ کر لیجئے گا۔ طریقے کے بارے میں سوال مجھے پہنچا ہے کہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ کیا ہے، تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح ہوتی ہے، اور یہ حضرت عباس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ یہ بزرگ نماز ہے، بزرگ بنا دیتی ہے، گناہ معاف کر دیتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں، آپ نے جب شروع کرنی ہے نماز تو اللہ اکبر کہہ کے پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہم یہ پوری ثنا پڑھنی ہے۔ جب پوری ثنا آپ پڑھ لیں تو ولا الہ غیرک کہنے کے بعد آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 دفعہ آپ نے یہ اپنی انگلیوں کی گنتی سے جو ہے نا، یہ ایسے ایسے ہلا کے اب 5 10 اور پھر 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اپنی مرضی سے سورت پڑھ لیں۔ تو عموماً جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ پہلی رکعت میں مثال دے رہا ہوں، پہلی رکعت میں سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں جب آپ جو ہے سورہ تکاثر پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں تو اللہ اکبر کہہ کے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں، اور پھر 10 دفعہ جو ہے آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر جناب والا آپ کہیں سامی اللہ لمن حامدہ، اور پھر یہ 10 بار پڑھیں، پھر ربنا لک الحمد کہہ کے پھر آگے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سجدے میں آپ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور یہ 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں، پھر جو ہے 10 بار آپ یہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر 10 بار یہ کہیں۔ گویا یہ ایک رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا ہے۔ پہ اٹھ کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جناب والا آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ والعصر پڑھیں، کوئی پڑھ سکتے ہیں، قل واللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ والعصر پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 10 بار، اور ترتیب یہ آپ خیال رکھیں۔ اور پھر اب آ جائے گی پہلی اتحیات۔ تو پہلی اتحیات سے پہلے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا۔ اب اتحیات پڑھنی ہے، اور اتحیات بھی آپ نے عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھنی، آپ نے اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے مکمل۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں آپ نے سلام، اس وقت یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر ثنا پڑھنا ہے دوبارہ، اور ثنا جناب والا پڑھ کے پھر آپ نے 15 بار اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، آپ اس میں جناب والا جو ہے کوئی سورت پڑھ لیں، یعنی پہلے آپ نے الحاکم التکاثر پڑھی ہے، والعصر پڑھی ہے، تو اب قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں تیسری رکعت میں، یعنی الحمد کے بعد سورت لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جناب والا آپ جناب والا سورت کے بعد پھر 10 بار کہیں، پھر رکوع میں 10 بار کہیں، پھر سامی اللہ لمن حامدہ کے بعد 10 بار کہیں، پھر کہیں ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے میں جو ہے 10 بار، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر 10 بار، پھر جناب دوبارہ دوسرے سجدے میں، پھر آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر پہلے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، یعنی اگر آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے تو اب آپ جو ہے قل واللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 10 بار، پھر یہ آپ جو ہے رکوع میں سجود میں پڑھیں گے، اتحیات سے پہلے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ پھر اتحیات مکمل کر کے آپ جناب والا نماز آپ کی مکمل کریں۔ گویا یہ جو تسبیح ہے نا، صلاۃ التسبیح، یہ جو تسبیح آپ نے پڑھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، گویا یہ آپ نے 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں پڑھی ہے، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد
یہ صورت پڑھنی ہے۔ طریقہ میں نے یہ عرض کر دیا ہے، اس طرح پڑھیں، یہ بڑی بزرگ نماز ہے۔ اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں۔ اور ویسے بھی عموماً یہ حدیث پاک ہے، میں اکثر اپنے خطابات میں کہا کرتا ہوں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا ہے مجھے کچھ بتائیں، فمالی یہ میرے لیے تو نہیں ہے، حاضن للہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، میں نے تو یہ پوچھا تھا میرے لیے بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، تیرے لیے بھی ہے۔ جب تو کہتے نا سبحان اللہ، تو زمین پہ کہتے سبحان اللہ، اللہ عرش بری پہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا۔ والحمد للہ ہے، تو زمین پہ کہتے اللہ فرماتا ہے تو نے سچ کہا۔ اب دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو زمانے میں سچا کوئی نہ کہے، جب آپ یہ تسبیح پڑھیں زمین پہ بیٹھے ہوں اور عرش بری پہ آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کو سچا کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سچا کہے، تو اس طرح آپ واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ تو اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس میں میرے لیے تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت تو یہ پڑھے گا تو تجھے اللہ سچا کہے گا، جب تجھے سچا کہے گا تو کتنی کرامتوں سے نوازے گا۔ اب تو اس طرح کر کے جب یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے تو پھر تین کام کرنے، تو نے سب سے پہلے کہنا ہے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، اللہ فرمائے گا قد فعلتو، تیرے اوپر رحم کر دیا، تیرے اوپر رحم کر دیا گیا۔ اور پھر تو کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرمائے گا قد فعلتو، تجھے بخش دیا گیا۔ اور پھر تو کہے اللہم ارزقنی، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اللہ فرمائے گا قد فعلتو، تیرے رزق میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو اگر آپ یہ تسبیح کو توجہ سے پڑھتے ہیں تو گویا صلاۃ تسبیح کی وجہ سے آپ کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے رحمت، مغفرت اور رزق میں اضافہ، لیکن یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی مل جائیں گی، عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔